لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین السلام علیکم. خاتمیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہوا ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے تمہید کے طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں اور اپنے موضوع کا ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جن کی بنیادوں پر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. اس مناسبت سے سب سے پہلے ہمیں اس موضوع پر لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے گفتگو کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو لفظ خاتم النبیین آیا اور جس کے معنی گروہ انبیاء کو ختم کرنے والا اور گروہ انبیاء کی آخری فرد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند متعال نے فرمایا، تو اس لفظ خاتم کے معنوں کے متعلق قادیانی اور بہائی افراد نے اختلاف کیا اور اس کے دیگر معنوں میں سے جو معنی ہیں اسے بنیاد بنا کر اپنے مذہب کی باطل عمارت کی تعمیر کی. لہذا سب سے پہلے ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اس لفظ خاتم کے کیا معنی ہیں، اور یہ جو لفظ خاتم ہے یہ دراصل اس کا مصدر اور اس کا روٹ ورڈ ہے ختمہ. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ختمہ کے معنی اور خاتم کے معنی لغت کے اعتبار سے کیا ہیں. تو عربی ادب میں لفظ ختمہ جو ہے وہ متفقہ طور پر تکمیل کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اہل سنت اور شیعہ علماء بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ایکسیپشن کے، اس لفظ کے معنی مہر لگانا یعنی سیل کرنا، سٹیمپ لگانا یا مکمل کرنا بتاتے ہیں. اب ہم آپ کی خدمت میں اس لفظ کے متعلق مختلف مشہور عربی ادیبوں کے اقوال انشاءاللہ پیش کریں گے، جن میں سے سب سے پہلے ہم ایک مستشرق، ایک انگریز مصنف کے جس نے عربک ٹو انگلش ڈکشنری لکھی ہے اور جو ایڈورڈ لین کے نام سے مشہور ہے. تو یہ جو ایڈورڈ لین ہے اس کی جو عربک ٹو انگلش ڈکشنری ہے وہ بہت مشہور و معروف ہے اور بہت دنیا کی مستند و معتبر ترین ڈکشنریز میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو وہ اپنی ڈکشنری میں اس لفظ اور اس کی جو لفظ کی دیگر صورتیں ہیں، عموماً عام طور پر سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ ڈکشنریز میں کوئی ایک لفظ جو رہتا ہے تو اس کے جو مختلف صورتیں ہیں وہ تمام صورتوں کے معنی ایک ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. لہٰذا یہاں پر بھی لفظ خاتم جو کہ ختمہ سے بنا ہے اور اس کی دیگر صورتیں مثلاً ختام، خاتم، مختوم وغیرہ، یہ تمام چیزوں کے معنی جو ہیں ایڈورڈ لین نے اپنی ڈکشنری عربک ٹو انگلش ڈکشنری میں بیان کیے ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے وہ ختمہ کے متعلق لکھتا ہے، ختمہ یعنی اس نے مہر لگا دی، نشان یا ٹھپا نقش کیا گیا، علامت مقرر کر دی. مثلاً ختمہ شہادہ یعنی گواہی پر مہر لگانا، یا جیسے قرآن میں ختم اللہ علی قلوبہم یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ لفظ خاتمے کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً خاتمہ شے یعنی وہ کسی شے کے خاتمے تک پہنچ گیا، یا خاتمہ قرآن یعنی وہ قرآن کے اختتام تک پہنچ گیا،
اس نے قرآن مکمل کر لیا، ختم کر لیا، یہ تھے معنی ختمہ کے۔ اب وہ ختام، ایک دوسرا جو صورت ہے اس لفظ کی، ختام کے متعلق لکھتا ہے، ختام یعنی چکنی مٹی سے بنی ہوئی مہر یا نشان جو کسی تحریر یا کسی شے پر لگایا جاتا ہے، یا وہ مہر یا نشان جو کسی شے یا تحریر پر ہو۔ اب اس کی اور صورتیں ہیں، خاتم، خاتم۔ تو اب دیکھیں یہ جو خاتم النبیین کے جو الفاظ ہیں، تو یہ خاتم کا کیا مطلب ایڈورڈ لین نے اپنی ڈکشنری میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے یعنی لوگوں کے مجموعے میں سے آخری، مثلا خاتم النبیین یعنی نبیوں میں سے آخری، یا خاتم الانبیاء یعنی انبیاء کی آخری فرد یعنی محمد۔ سامعین کرام یہاں پر دیکھیں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہاں پر، اور یہ جو مثالیں دی گئی ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں، ہماری مثالیں نہیں، بلکہ خود ایڈورڈ لین کے الفاظ ہیں اور اس کی مثالیں ہیں۔ یہ لفظ خاتم کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنی ڈکشنری میں جو جملے، جو الفاظ استعمال کیے، جو مثال دی، وہ تمام کے تمام ایڈورڈ لین کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے خاتم الانبیاء یعنی انبیاء کی آخری فرد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ کہتا ہے خاتم اس انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں جو مہر یا نشان لگانے کے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اور سامعین یہیں پر یہ جو انگوٹھی کے معنوں میں جو لفظ خاتم کو استعمال کیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر قادیانی اور بہائی مذہبوں نے اپنی باطل مذہب کی عمارت کو تعمیر کیا ہے، اور اس کے متعلق آگے انشاءاللہ بھی ہم تفصیل سے اس کی وضاحت کریں گے۔ یعنی انہوں نے خاتم جو کہ آخری، اور جس سے یعنی یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ آخری نبی اور آخری رسول جو ثابت ہوتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی یہ لفظ خاتم کے جو انگوٹھی جو معنی ہیں، جو اس کے مختلف معنوں میں سے انگوٹھی بھی جو اس کے معنی ہیں، تو اسی کو بنیاد بنا کر قادیانی اور بھائی افراد کہتے ہیں کہ نہیں، اس قرآن مجید میں جو خاتم النبیین استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت آخری نبی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبیوں کی انگوٹھی ہیں۔ اور یہی باطل تعویل اور تشریح ہے کہ جو اس لفظ کی وہ پیش کر کے اپنی باطل مذہب کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، پھر یعنی بعد میں بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، رسول آ سکتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ اپنی آگے باتیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم آئندہ کچھ دیر میں اب آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کریں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوا۔ بہرحال تو یہ ایڈورڈ لین نے یہاں تک تو معنی بیان کیے ہیں خاتم کے۔ اب وہ مختوم کے معنی لکھتا ہے یعنی مہر شدہ یا نشان زدہ۔ اب یہاں تک یہ جو معنی تھے یہ تمام ایڈورڈ لین کی ڈکشنری جو تھی عربک ٹو انگلش، اس کے پیج نمبر 702 اینڈ 703 پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس مستشرق کے علاوہ علماء اہل سنت والجماعت میں سے علامہ ابن منظور بہت مشہور ہیں۔ وہ اپنی کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں ختم یعنی مہر، مختوم یعنی مقفل، مہر شدہ۔ لغت کی روح سے ختم اور طبع ہم معنی ہیں، دونوں لفظوں کا مطلب ہے مہر شدہ، اور یہ کہ اب کوئی نئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ختم یعنی ممانعت، اور سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کے ذیل میں علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے آخر ہیں۔ اور علامہ ابن منظور اور آگے لکھتے ہیں کہ لفظ ختم جو ہے وہ مہر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ دستاویزات، کاغذات اور معاہدات وغیرہ پر لگائی جاتی تھی۔ چونکہ پہلے انگوٹھی مہر کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، لہٰذا اس انگوٹھی کو ہی خاتم کہا جانے لگا۔ لہٰذا وہ انگوٹھی جو ہاتھ کی زینت اور ایک زیور تھی، اب مہر یعنی خاتم کے معنوں میں استعمال ہونے لگی۔ یہ جو عبارت ہے یہ علامہ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب کے پیج نمبر 24 اینڈ 25 پہ درج کی ہے۔ لہٰذا سامعین یہ ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ تمام جو معنی بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں اہم ترین بات قابل غور یہ ہے کہ ختم جو ہے یہ
اوریجنلی مہر سیل جو عام طور پر ہمارے آج کے جدید دور میں جو سٹیمپس وغیرہ ہوتے ہیں سیل ہوتی ہے جو کمپنیاں یا بڑے بڑے لوگ اپنے کمپنیوں کے لوگوز کو اور اس کے ایڈریس وغیرہ کو جو سیل کے طور پر سٹیمپ کے طور پر کاغذات پر اہم دستاویزات پر معاہدات وغیرہ پر لگاتے ہیں تو وہ اسی سیل کے معنوں میں مہر کے معنوں میں یہ لفظ ختم استعمال کیا جاتا تھا اور خاتم اسی مہر کو کہتے تھے کہ جو لگائی جاتی تھی قدیم زمانے سے لے کر آج تک. تو یہ جو دراصل لفظ ختم جو ہے یہ مہر کے معنوں میں یہ اس کا اوریجنل معنی ہے مہر اور وہ سیل وہ اسٹیمپ کہ جو کسی بھی کاغذ کے آخر میں لگایا جاتا ہے تاکہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ یہ کاغذ یہ دستاویز یہ معاہدہ جو ہے یہ اصلی ہے اور اس میں اس مہر کے لگانے کے بعد میں اب کوئی نئی چیز داخل نہیں ہوئی اور ایک بار مہر لگ گئی اس کے بعد میں کسی نئی چیز کا داخل کرنا لکھنا یہ تمام چیزیں فراڈ اور دھوکہ میں شمار ہوتا ہے اس کا. تو یہ اوریجنلی معنوں میں تھا لفظ ختم کے اوریجنل معنی جو تھے وہ مہر کے تھے نشان سیل اور اسٹیمپ کے معنوں میں تھے اور چونکہ یہ مہر ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مہر جو ہے یہ ایک دم لاسٹ میں لگائی جاتی ہے سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے اور اسی لیے خاتم النبیین یعنی نبیوں کے گروہ کا آخری کے معنوں میں اسے اسی معنوں میں لیا گیا کہ آپ آخری نبی تھے کہ جو بطور مہر اس جماعت انبیاء و جماعت مرسلین کے لیے آپ بطور مہر کے ہیں کہ آپ آخری ہیں اور اس کے بعد میں اب کوئی نئی چیز اس سلسلہ نبوت اور رسالت میں کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آنے والا ہے. اور علامہ ابن منظور کی وضاحت کے مطابق جو لفظ ختم ہے وہ دراصل مہر کے معنوں میں ہی استعمال کیا جاتا تھا کہ جو مختلف دستاویزات کاغذات معاہدات وغیرہ پر لگائی جاتی تھی لیکن پہلے قدیم زمانے میں چونکہ انگوٹھی جو کہ ایک ہاتھ کی زینت اور ایک زیور تھا اس کو بطور مہر کے استعمال کیا جاتا تھا. قدیم زمانے میں جب یہ سیل اور اسٹیمپ وغیرہ یہ جدید ٹیکنالوجی سے بنائی گئی چیزیں نہیں تھیں تو قدیم زمانے میں مہر جو تھی وہ ہاتھ کی انگوٹھی کو بطور مہر یوز کیا جاتا تھا اور آج وہی کام کہ جو سیل اور اسٹیمپ سے لیا جاتا ہے وہ قدیم زمانے میں بادشاہوں اور دیگر افراد کے پاس وہ ان کی مخصوص انگوٹھیاں ہوا کرتی تھیں کہ جن کو وہ بطور مہر کے استعمال کرتے تھے اور اس انگوٹھی کو بطور مہر لگاتے تھے اس کے نقش کو. لہذا خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں بھی جو انگوٹھی تھی کہ جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا جس میں اللہ سب سے اوپر رسول بیچ میں اور محمد نیچے تھا تو وہ جو آپ کی انگوٹھی کا نقش ہے وہ آج بھی آپ چاہیں تو نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا. تو یہ جو نقش تھا یہ ہمیشہ سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی انگوٹھی کو بطور مہر استعمال کرتے تھے اور اپنے معاہدات پر اور دیگر کاغذات پر وہ لگایا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قدیم زمانے میں انگوٹھی بطور مہر کے استعمال کی جاتی تھی لہٰذا آہستہ آہستہ پھر اس انگوٹھی کو ہی خاتم کہا جانے لگا جو کہ خاتم دراصل مہر کو کہتے ہیں. تو اب چونکہ انگوٹھی مہر کے معنوں میں استعمال مہر کے جگہ پہ اور مہر کے طور پر استعمال کی جانے لگی تو انگوٹھی کو ہی خاتم کہا جانے لگا یعنی مہر کہا جانے لگا. حالانکہ انگوٹھی ایک الگ چیز ہے جو ہاتھ کی زینت اور زیور تھا لیکن اب مہر یا جسے عربی میں خاتم کہتے ہیں اس کے معنوں میں اسے کہا جانے لگا. تو اب یہ استعمال کی وجہ سے یہ لفظ انگوٹھی جو تھا یہ مہر کے معنوں میں استعمال کیا جانے لگا اور مہر جو قدیم زمانے میں مہر تھی جو ختمہ کے معنوں میں استعمال کی جاتی تھی اب چونکہ انگوٹھی کو مہر کے طور پر یوز کیا جانے لگا لہٰذا انگوٹھی بھی خاتم کہلائی جانے لگی. حالانکہ انگوٹھی کا اوریجنلی مطلب یہ خاتم نہیں ہے یہ ایک اس کے استعمال کی وجہ سے اسے خاتم کہا جانے لگا اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر آ کر یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر باطل مذاہب قادیانی و بہائی نے اپنی باطل مذہب کی عمارتوں کو تعمیر کیا. لہذا سامعین یہاں پر آ کر ہم نے اپنی لغت کے اعتبار سے مستشرقین اور میں سے ایڈورڈ لین کی ڈکشنری کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کی اور اہل سنت والجماعت حضرات میں سے علامہ ابن منظور کی کتاب لسان العرب سے یہ عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کی. اب شیعہ افراد میں سے علامہ مکارم شیرازی ہیں کہ
کہ جو ایک متبحر شیعہ عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ، کہ جو بہت مشہور ترین ان کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے علامہ ابن منظور کی اس رائے کی تائید کی ہے، اور وہی تمام باتیں انہوں نے بھی پیش کی ہیں کہ جو علامہ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں پیش کی تھیں۔ ان کے علاوہ امام راغب اصفہانی ہیں، کہ جو ایک شیعہ ادیب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المفردات میں وہ لکھتے ہیں، قیل خاتمۃ القرآن ای انتہایت الی آخرہ، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ خاتمۃ القرآن یعنی قرآن کو اس کے آخر تک مکمل کرنا، پڑھنا۔ خاتم النبیین یعنی نبوت کا اختتام۔ اور ان کے علاوہ فخر الدین طورامی ہیں، کہ جن کی وفات 1075 ہجری میں ہوئی تھی، اور وہ اپنی کتاب مجمع البحرین میں لکھتے ہیں، خاتم النبیین، جو کہ سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے، اس میں جو خداوند متعال نے حضرت کو خاتم النبیین کے الفاظ سے استعمال کیا ہے، تو ای آخرہم لیس بعدہ نبیین، یعنی وہ محمد ان سب کے آخر میں ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ من خاتم لہو بقیام اللیل ثم مات فلہ الجنہ، یعنی وہ شخص جو رات بھر عبادت میں کھڑا رہے اور اس حالت میں مر جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ لہذا سامعین کرام، یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ مجمع البحرین یہ بھی ایک شیعہ عالم کی لغت ہے جو 11ویں صدی ہجری میں لکھی گئی، اور المفردات کے جو علامہ راغب اصفہانی کی کتاب ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام شیعہ علماء بھی اس لفظ ختم کے معنوں کے متعلق متفق ہیں، اور وہ تمام چیزیں وہی شیعہ ہو یا سنی ہو یا مستشرق ہو، یہ تمام تینوں گروہ کے افراد اس لفظ ختم اور خاتم کے وہی معنی بتا رہے ہیں کہ جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی و رسول ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب سامعین کرام، یہ تمام کتابیں جو مختلف صدیوں میں لکھی گئیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اس لفظ کے معنوں کے متعلق متفق ہے۔ اب بہائی اور قادیانی حضرات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں اس لفظ کے نئے معنی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دونوں مذاہب تقریباً 200 سال سے زیادہ قدیم نہیں ہیں سامعین۔ ان کا اس لفظ کے معنی میں اختلاف کرنا کوئی قابل توجہ نہیں، ان کے پاس کوئی علمی، منطقی اور اصولی بنیاد نہیں، جبکہ عربی داں علماء نے اس لفظ کی توضیح و تشریح بہت اچھے طریقے سے کر دی ہے، جس کے بعد کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اور اس کے علاوہ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ دونوں مذاہب جو ہیں یہ عجم سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر عرب سرزمین سے ابھرے ہیں، لہذا یہ چند نیم پڑھے لکھے عجمیوں کا عربوں کو ان کی زبان عربی پڑھانا اور ان کی زبان عربی کے لفظ کا کچھ عجیب و غریب معنی بتانا کچھ عجیب اور مزاح خیز لگتا ہے۔ سامعین، عربی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ وہ زبان نہیں جس پر آسانی کے ساتھ عبور حاصل کیا جا سکے، لہٰذا کسی جاہل ایرانی، مثلا مرزا علی محمد شیرازی جو باب کے نام سے مشہور تھا، یا ویسے ہی کسی جاہل ہندوستانی مثلا مرزا غلام احمد قادیانی کا عربوں سے ان کی زبان کے الفاظ و معنی کے متعلق اختلاف کرنا کسی بھی حال میں قابل توجہ نہیں، اور کسی بھی حال میں ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ خود زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس لفظ کو مہر کے معنوں میں ہی استعمال کیا گیا اور اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں تھا، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر محمد الرسول اللہ نقش تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو بطور مہر اپنے خطوں میں، اپنے صلح ناموں میں اور دوسرے کاغذات پر لگایا کرتے تھے،
اور یہ مہر بذات خود اس بات کا ثبوت ہوتی تھی کہ اس کاغذ میں یا اس دستاویز میں کوئی اور اضافہ نہیں ہوا. ہر وہ اضافہ جو مہر لگنے کے بعد ہو فریب اور دھوکہ کہلایا جاتا ہے، جیسا کہ علامہ مکارم شیرازی نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ میں اس کا ذکر کیا ہے. صرف سامعین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی یہ اس قسم کی انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک انگوٹھی تھی جسے وہ بطور مہر استعمال کیا کرتے تھے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ دراصل زمانہ قدیم میں اکثر بادشاہوں کے پاس اس قسم کی مہریں ہوا کرتی تھیں کہ جو وہ لگایا کرتے تھے اہم کاغذات پر. تو یہ جو لفظ ختم ہے یہ دراصل مہر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور مہر چونکہ سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے لہٰذا اس کو اس کے اس لفظ خاتم سے آخری نبی اور آخری رسول کے معنوں میں اسے استعمال کیا گیا. اب وہ افراد کے جو اس لفظ خاتم کو انگوٹھی کے معنوں میں لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آخری نبی یا آخری رسول نہیں بلکہ نبیوں کی انگوٹھی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تعویل اور یہ تشریح اور یہ معنی جو بیان کیے جاتے ہیں یہ خود بذات خود مضحکہ خیز ہیں اور یہ کسی بھی منطقی اور علمی بنیاد پر پورے نہیں اترتے، اور اس سے کوئی ایسی حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ جس کا ذکر خداوند متعال قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کتاب میں کرے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی انگوٹھی ثابت کرنا یہ بالکل ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ جسے کوئی بھی عقل مند انسان قبول نہیں کرے گا. جبکہ آخری نبی اور آخری رسول ہونا یہ معنی ایسے ہیں کہ جو تمام شواہد اور ثبوتوں اور تمام اہم ترین منطقی و عقلی معیاروں پر پورے اترتے ہیں. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں قادیانی اور بہائی افراد کے پاس کوئی عقلی منطقی اور علمی دلیل نہیں ہے کہ جو اپنے وہ موقف کو ثابت کر سکیں. حالانکہ اس لفظ خاتم کو زیادہ تر افراد نے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے خدمت میں پیش کیا کہ جو ڈکشنریز اور لغت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ ہے کہ شیعہ یا سنی بلکہ ایون مستشرق افراد کے جن کا تعلق مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے بھی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ایڈورڈ لین جیسا مستشرق اپنی عربک ٹو انگلش ڈکشنری میں خاتم اور خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء کے معنی وہی بتا رہا ہے کہ جو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبیوں اور انبیاء کے گروہ کی آخری فرد، آخری نبی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو حقیقت کو بالکل واضح کرتی ہیں. اور یہ لفظ جو خاتم ہے وہ اگر جب ہم لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف، یہ تو ہم نے صرف ایک مثال دی ہے، اس قسم کی مثالیں آپ کو مستشرقین میں اور مل جائیں گی، شیعہ اور سنی علماء میں اور مل جائیں گی کہ جنہوں نے اپنی اپنی ڈکشنریز میں اپنی اپنی لغتوں میں اس لفظ کے وہی معنی بیان کیے ہیں کہ جو بطور نمونہ بطور مثال کے ہم نے ایک ایک گروہ میں سے ایک ایک عالم کی عبارت آپ کی خدمت میں حوالے کے ساتھ میں پیش کی. لہذا لغت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو قادیانی اور بہائی افراد ہیں کہ جو اس لفظ کے بعید ترین معنی اور وہ معنی کہ جو اس لفظ کے انتہائی دور ترین معنوں میں جس کا شمار ہوگا اور جو کہ انڈائریکٹ معنوں میں جس کا شمار ہوگا اس کو بنیاد بنا کر وہ اپنے مذہب کی تعمیر کرتے ہیں اور اپنے باطل مذہب کی باطل عمارت کو تعمیر کرتے ہیں. لہذا سامعین یہاں پر آ کر ہماری تقریر آج کی اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.